اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کریں گے سورہ عبسہ انشاءاللہ، all of it 42 آیاز انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترش روح ہو اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا، تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے یہ۔ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے؟ نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب وہ چاہے اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے۔ ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا ہے جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے خوب پانی ڈھونڈایا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے، تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔ آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ اوکے، سب سے پہلے تو یہی کہ بیکاز یہ سورہ سٹارٹ ہوتی ہے عبسہ ورڈ سے، تو اس لیے اس کا نام عبسہ رکھا ہے۔ اور آپ کو ہر دفعہ بتاتی ہوں کہ سورہ کا نام صرف اس لیے رکھتے ہیں تاکہ یا تو اس کی کوئی ورڈ سے یا جو سٹوری کا کوئی مفہوم اگر کچھ آتا ہے تو اس سے۔ لیکن سورہ عبسہ کا مطلب یعنی سورہ عبسہ کا نام عبسہ صرف اسی لیے کیونکہ اس کا فرسٹ ورڈ عبسہ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ طٰہٰ کا فرسٹ ورڈ طٰہٰ تھا تو اس لیے سورہ از کالڈ طٰہٰ۔ دا میننگ آف دا ورڈ آئی ول کم ٹو لیٹر، کہ عبسہ کا کیا مطلب ہے وہ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ بیسکلی اس کا زمانہ جو نزول ہے، جو بھی مفسرین اور محدثین جو سب اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ سورہ عبسہ ایک واقعے کی وجہ سے اتری تھی۔ یہ نازل ہوئی ہے کیونکہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس کی وجہ سے یہ نازل ہوئی۔ اور آف کورس وہ کسی واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ عبسہ از اے اسپیسیفک سورہ فار اے اسپیسیفک سچویشن دیٹ اروز ایٹ دیٹ ٹائم۔ مگر سورہ عبسہ میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے سارے آیتیں ہم جیسے شروع سے پڑھیں گے، یہ سورہ نازعات سے ملتی ہے۔ اٹس لائک اے کنٹینیوشن آف سورہ نازعات، ٹھیک ہے؟ ہم نے سورہ نازعات کی تھی لاسٹ، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جو جو کیا تھا ان آیتوں سے میں سورہ عبسہ کو آپ کو کنیکٹ کر کے بتاؤں گی کہ یہ کیسا کنیکشن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں
سورہ نازیات ابھی نازل ہوئی ہے تم پر اور پھر تم نے یہ کیا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کنیکٹ کرتا ہے اور سورہ عبسہ میں وہ سلسلہ کنٹینیو کرتا ہے کہ ابھی اس لائک ابھی تمہیں یہ سکھایا تھا اور یہ ہوا ہے اور اس کو اس طرح کنیکٹ کیا ہے. میں آپ کو جیسے جیسے ہم آیتوں میں جب جائیں گے, ابھی تو میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ اور ہسٹری اور انٹرو دے رہی ہوں. جب ہم اس کے صورتوں اس کی آیتوں میں جائیں گے تو پھر میں آپ کو کنیکشن بتاتی جاؤں گی. پھر آپ سورہ نازیات کو پلٹ کے اس کو کنیکٹ کر کے دیکھتے جانا کہ کیسے کنیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک واقعہ ہے جو پیش آیا تھا. اور آپ کو یہ بتا دوں, اس کا انٹرو بس یہی ہے کہ یہ واقعہ ہے, تو میں وہ واقعہ پورا آپ کو شروع سے بتا کے اس کا پورا بتاؤں گی کہ بیسکلی آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو چوزن ونس بتاتا ہے, اور آف کورس دے آر دا چوزن ونس, انبیاء ہیں, ان کی اپنی ایک جگہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ان کے ساتھی ہیں, جو صحابہ ہیں, ان کو کتنا آنر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی جگہوں پہ آنر کیا ہے. کم sit here and don't trouble everybody. come here کیونکہ وہ مجھے ہی جانتی. آ جاؤ ادھر آؤ, یہاں آ کے بیٹھو, یہاں آ جاؤ. کیا بات ہے بابو, آ جاؤ یہاں بیٹھ جاؤ. sit down بیٹھ جاؤ, کوئی کچھ نہیں بولے گا, بیٹھ جاؤ بس وہاں. توبہ. اوکے, تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے صحابہ کو آنر کرتا ہے کہ آپ ان کو کبھی یہ نہ ہو کہ آپ ان کو کم امپورٹنس دیں. ان کی ایک امپورٹنس ہے بہت زیادہ. اس کا ہم کو جب میں آپ لوگوں کو کرا رہی تھی سورہ آل عمران, اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اباؤٹ صلح حدیبیہ کا پورا. آپ کو بتایا تھا کہ کیسے حدیبیہ کے مقام پر جب یہ لوگ پہنچے ہیں اپنے اب احرام کے ساتھ عمرہ کی نیت سے, اور کیسے ان کو قریش کے لیڈرز نے آ کے روکا, اور ابو سفیان بھی تھے ان میں. انہوں نے کہا آپ نہیں کر سکتے عمرہ, آپ بے شک احرام میں ہیں, آپ واپس جائیں, یہ ہماری شرط ہے کہ آپ واپس جائیں, اگلے سال آپ آ کے عمرہ کرنا. بس وہ ٹیڑھ کہ ابھی ہم نہیں کرنے دے رہے آپ کو, آپ نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا ہم احرام باندھ چکے ہیں, اور احرام تبھی اترے گا جب ہم عمرہ کر چکیں گے. انہوں نے کہا نہیں, آپ احرام اتار دیں اور آپ چلے جائیں. اور تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کنسلٹ کیا اور ان سے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے. آف کورس صحابہ نہیں مانے, انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں سرنڈر کریں گے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو کنسلٹ کیا. ان میں صحابہ صحابیات ان کی اہمیت بتائی جاتی ہے. ہر بار اللہ تعالیٰ جب بتاتا ہے کہ تم اپنے صحابہ سے کنسلٹ کرو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس وہ حکم جبریل سے آ رہا ہے اور انہیں کرنا ہے. forget about what Sahaba think. He doesn't have to care. He should just go ahead and do what he wants to do. He's been given commands and orders from the ultimate power. لیکن طریقہ یہی ہے کہ you consult the companions. کافی لے کر آئے لیکن یہاں بلی بیٹھی. کیا ہوا؟ کافی آپ کے لیے کرائے. تو اینی وے اوکے, بلی کو یا تو اس پہ کچن میں ڈال دیں تاکہ وہ پھر بار بار سب کو ڈسٹرب نہ کرے. آ گئی بلی اندر؟ یہ بھی کہاں؟ دیکھیے بلیاں بھی فیل کرتی نا کون ڈرتا ہے, پھر ان کے ساتھ زیادہ چپکتی ہیں. دے لائک دیٹ. گئی چلی گئی کچن میں چلی گئی, بس اب بیٹھ جائیں آرام سے, کچھ نہیں ہوگا. نہیں جزاک اللہ خیر. there was no need because I wanted to just جی شامل نہیں ہے, نہیں ہاں جزاک اللہ خیر جی. اچھا تو اب کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو صحابہ کی امپورٹنس بتاتے ہیں. ٹھیک ہے,
اتنی امپورٹنس بتاتے ہیں، اس لیے ہر بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح ٹرین کیا کہ ہر چیز اپنے صحابہ کے ساتھ کنسلٹ کریں، کیونکہ اٹ از گڈ فار ہم ٹو کنسلٹ دا صحابی، although the صحابہ are not going to say کہ کچھ اپوزٹ اگر بولیں گے تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے حدیبیہ میں تھا وہی کرنا ہے جو اللہ نے حکم دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ امپورٹنس دے، صحابہ کو پوری امپورٹنس دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو بتانا بہت ضروری ہے، اس سے پہلے کہ میں اس کی مفہوم شروع کروں سورہ کی۔ یہ ایک سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی کو کریکٹ کیا ہے۔ یہ بتانے سے پہلے بہت ضروری ہے یہ بتانا کہ ہم اس کو بہت ڈیلیکیٹلی اور بہت ہی سینسیٹیولی سمجھیں گے اور پڑھیں گے۔ ہمیں ایسے نہیں سوچنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نعوذ باللہ گنہگار تھے یا اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح ڈانٹ رہا ہے۔ یس، اللہ تعالیٰ ان کو کریکٹ کر رہے ہیں، ان کی غلطی پکڑی ہے، اور اللہ کو کوئی بات پسند نہیں آئی ہے، کوئی ایکشن انہوں نے کیا ہے اللہ didn't like، اللہ is telling him off but in a very gentle manner۔ اللہ تعالیٰ بھی خیال رکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیلنگز کا، ان کی پوزیشن کا، اور ان کو کریکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو امپورٹنس بتا رہے ہیں کہ ان کو کس طرح سے پرائیورٹائز کرنا چاہیے چیزیں، وہ غلط پرائیورٹائز کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کریکشن کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی بہت پیار سے کریکٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ آف کورس اللہ تعالیٰ نے کئی لفظوں میں کریکٹ کیا ہے، پوری سورہ پوری کی پوری سورہ اتر آئی ہے اس کے لیے، ٹو کریکٹ ہم فار ہز مسٹیک۔ اٹ از آلسو ٹو میک اس ریئلائز کہ انبیاء بھی جو ہیں وہ انفالبل نہیں ہے کہ وہ کبھی غلطی نہیں کرتے، لیکن میجر سے نہیں کریں گے۔ جو بھی انبیاء ہیں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، داؤد علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ غلطیاں ہیں اور اللہ نے ان کو کریکٹ کیا ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ لوگ بھی غلطی سے پاک نہیں تھے، پر میں انہیں پریونٹ کرتا تھا غلط کام کرنے سے، اور کبھی بھی کوئی بھی انبیاء نے کوئی میجر سن نہیں کیا ہے۔ they were always minor mistakes which can be caught and corrected، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب مکہ معظمہ میں he was really banging his head with these leaders of the Quraysh جو ان کے اپوزیشن بنے ہوئے تھے، بہت مشکل تھی ان کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ چاہتے تھے کسی طرح اگر یہ لوگ مسلمان ہو گئے اور اس طرف آ گئے تو things will be very easy for me، کیونکہ یہ بڑے لیڈرز ہیں، ان کی فالوئنگ ہے، لوگ انہیں فالو کرتے ہیں، اگر یہ مسلمان ہو گئے تو half your battle is won، کیونکہ پھر یہ اپنے پورے گروپ کو لائیں گے اسلام میں۔ تو اب ان کی ساری جد و جہد یہی تھی کہ میں ان کے اوپر کام کروں۔ اب عبداللہ ابن مکتوم ہی از ون آف دا ارلیئر مسلمس، جو شروع میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، عبداللہ ابن مکتوم از ون آف دوز پیپل۔ یہ صحابی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کزن ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ از دا فرسٹ ون ٹو ایکسپٹ اسلام بیکاز شی جسٹ بلیو واٹ ایور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹولڈ، اور وہ ان کو انہی کے پاس لے کے گئی تھی، نوفل کے پاس لے کے گئی تھی، who was that time maybe a Christian or following or learning Christianity، جنہوں نے اس وقت قبول کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو، اور پھر یہ عبداللہ ابن مکتوم تھے، یہ نابینا تھے، he was a blind person، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی نابینا ہوتا ہے تو اسے نظر نہیں آتا نا، تو وہ آپ کا ریئیکشن تو نہیں دیکھ سکتا، آپ کی شکل فراؤن کر رہی ہے کہ خوش ہے یا آپ کہیں اور دیکھ رہے ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں، اسے تو نہیں پتا نا، وہ تو اندھا ہے۔ اور جب وہ کوئی بھی اندھا ہوتا ہے تو وہ اس کے دوسرے سینسز جو ہیں وہ اکثر اوور پاور کرتے ہیں، تو جب نارملی ایون اندھے بات کرتے ہیں تو کبھی کبھی زور سے بات کرتے ہیں بیکاز دے ڈونٹ نو اف یو لوکنگ ایٹ دیم اور ناٹ، آپ سن رہے ہیں کہ نہیں، آپ دور ہیں کہ قریب ہیں، آپ کا دھیان کہیں اور ہے کہ ان میں ہے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو زور سے آواز دے دیں اور کہیں کہ ہیلو بات سنیں، تو آپ کہیں گے نہیں میں یہی ہوں پر قریب ہی ہوں، ہاں اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم had given time to
the leaders of the Quraysh to meet them. اور उनको बहुत था कि मैं इन लीडर्स के साथ मिलकर, उनमें ऑफ कोर्स अबू जहल भी थे, उतबा भी थे, उतबा बिन रबिया भी थे, और दीज मेजर 2-3 आई थिंक सोहेल बिन अमरू भी थे. ये 2-3 बड़े बड़े थे. उसमें आई थिंक इब्न अबी खलफ भी थे. तो इस वक्त वो इब्न अबी खलफ को कुछ और ये सब लीडर्स को कुछ समझाना चाह रहे थे अबाउट दीन एंड दावा. वो दावा दे रहे थे, इस्लाम के बारे में समझा रहे थे. इतने में इब्न मक्तूम आ गए और वो आकर उन्होंने ज़ोर से आवाज़ दी और कहा कि या मोहम्मद, ज़रा मुझे प्लीज़ बताना जो कुछ भी तुमको अल्लाह ताला ने अभी भेजा है, नाजिल किया है, वो सब मुझे बताना. मुझे कुछ पूछना भी है तुमसे, तो ज़रा मुझे बात करना. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरा गुजरा कि बीच में क्यों आ गया. मैं इस वक्त इन लीडर्स से बात कर रहा हूँ एंड आई वांट टू कन्वे द मैसेज विदाउट डिस्ट्रैक्शन एंड डिसरप्शन, और ये बीच में आ गया है. और उनको लगा कि ये तो वैसे भी अंधा है और ये तो वैसे ही इस्लाम सीख ही रहा है, तो इसने कहाँ जाना है, तो आई कैन इग्नोर हिम एंड कंटिन्यू. एंड ही फ्राउंड एंड ही टर्न्ड हिज फेस अवे फ्रॉम हिम कि ये क्यों आ गया, अभी इसको फिर कभी देख लेंगे, बात कर लेंगे. यू नो, यू फील दैट इट्स नॉट वर्थ स्पेंडिंग टाइम विथ हिम. अभी ये लीडर्स हैं, यू नो, इनकी कोई पोजीशन है, स्टेटस है, मैं इनके साथ बात कर लूं और इन तक पहुंचा दूं. अल्लाह को ये बात बहुत बुरी लगी. हाउ कुड यू डू दैट. इस वजह से उनमें से जितने आए थे उनको अल्लाह ने हिदायत नहीं दी. जस्ट टू प्रूव हिज पॉइंट, यू डोंट प्रायोरिटाइज, आई विल डू दैट. वो अंधा था या जो भी था, वो तुमसे पूछ रहा था, वो तुमसे जानना चाहता था, तुम उसे बताते. जो जानना नहीं चाहते तुम उनके पीछे क्यों पड़े हुए हो, छोड़ दो उन्हें. Your work is to convey, not to convince. Why are you trying to convince people? That point comes out here again. जो हम भी करते हैं ऐसी गलतियां, तो ना करें. हमें ये समझ में आना चाहिए, वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू कन्विंस. फलाने को कन्विंस करने जा रहे हैं, फलाने को, क्योंकि वो कोई सिचुएशन ऐसी है जहां पे आपको लगता है कोई पोजीशन वाला है, छोड़ दें. इट्स नॉट रिक्वायर्ड. हो सकता है कि आपकी मेड और सर्वेंट कुछ पूछ रहा है, उसको तवज्जो दे. अल्लाह लाइक्स you to pay attention to everybody and everybody is important. और अल्लाह ने इस पूरे सूरा में उस नाबीना अब्दुल्ला इब्न मक्तूम को इतनी वो दे दी है इम्पोर्टेंस कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिड नॉट लाइक हिम. तो उनके एक एक जेस्चर को अल्लाह ताला ने नाजिल किया है वर्ड्स में इन कुरान टू से हाउ कुड यू फ्राउन एंड टर्न योर फेस अवे. ये तक भी बोल दिया कि तुम फ्राउन कर रहे थे, मैं देख रहा था, अल्लाह को बुरा लगा, तुमने फ्राउन क्यों किया, ये क्यों आ गए. हम ऐसे कहते हैं ना कभी कभी, ओह ये क्यों आ गए. कोई पड़ोसी है हु यू डोंट लाइक सो मच, ओह गलत वक्त पे ये क्यों आ गए. अभी मैं सब बड़े बड़े यू नो रईस लोगों से मिलने बैठी और सबके साथ बड़े अच्छे मैं अभी बात करने वाली हूँ, सब बिग शॉट्स के साथ, ये बीच में कहाँ से आ गए अपनी बात लेकर पूछने के लिए. फिर कभी बता देंगे, भाई इसे इसको कहो, फिर कभी कहीं और मिले बता देंगे, इसको क्या पता करना है. एंड अल्लाह डिडंट लाइक दैट. ठीक है. सो दिस इज द स्टोरी. अगेन आई एम टेलिंग यू कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सेंसिटिवली हमें ये पढ़ना है और समझना है. बिकॉज इट्स लाइक यू नो दिस इज बिटवीन अल्लाह एंड हिज रसूल. ही कैन करेक्ट हिम, ही कैन एडवाइज हिम, ही कैन एलिवेट हिम, ही कैन टेल हिम ऑफ, बिकॉज वो अल्लाह के बंदे हैं. एंड वी नो रसूल अल्लाह इज वॉट, ही इज अ रसूल ऑफ अल्लाह. वी से दैट ही इज अब्दुल्लाही व रसूल, यानी ही इज अ slave of Allah and the Rasul of Allah. Like any of us, he is also a slave of Allah. ठीक है ना. He takes the command of Allah and हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है. that he is our Rasul. We cannot just put him down saying उन्होंने ऐसी गलती की थी, how could he do like this, और ऐसी कोई बात हमें नहीं करनी चाहिए कि. और this surah is one of the proofs कि this Quran is the word of Allah, not concocted by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself. कौन अपनी गलती लेके खुद लिख के बताता है कि मैंने ऐसे किया और देन आई वाज टोल्ड ऑफ. कोई बताएगा अपनी स्टोरी ऐसे लोगों को कि आई वाज टोल्ड ऑफ बिकॉज आई डिड सम मिस्टेक. जब मुझे अपनी ठाप बिठानी है सबके बीच में, तो मैं अपनी गलतियों को कवर करूंगी,
اس کو ایکسپوز نہیں کروں گی کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ریسائٹ کرتے ہیں تو ہی از سیئنگ ایکچولی جب یہ کر کے باہر نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اندھیرا چھا گیا ان کی آنکھوں کے آگے. جب یہ ان سارے رؤسا سے بات کر کے باہر نکلے تو ان کی آنکھوں کے پاس اندھیرا چھا گیا, چکر سا آ گیا انہیں, اور وہ وہاں ٹھہر گئے اور ان پر یہ وحی آئی. اور یہ سورہ عبسہ اسی وقت تم پر اتری, اس سے پہلے کہ تم گھر پہنچو. یو شوڈ نو واٹ یو ہیو ڈن. یو ہیو ڈن اے مسٹیک اینڈ آئی ایم ناٹ ہیپی اباؤٹ اٹ. اور آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کرتے ہیں تو یا رسول اللہ کہہ کے ایڈریس کرتے ہیں. اوکے, اور بہت ہی پیار سے ایڈریس کرتے ہیں. کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو محمد کر کے ایڈریس نہیں کیا ایکسیپٹ فور سورہ محمد میں, جہاں انہوں نے کہا کہ محمد کون ہیں, بس just to give introduction of Muhammad. Other than that, when Allah has addressed him, he has addressed him as Rasulullah, Nabi Allah and such words with love and care and respect and honor. ٹھیک ہے, تو ان سب چیزوں کا خیال رکھیں. اور آلسو آپ کو میں بتا چکی ہوں, آئی تھنک اٹ واز ان سورہ, if I am not wrong, I think it was in سورہ نور, if I am not wrong, تو مجھے کریکٹ کر لیں if I am mixed up with سورہ نساء and نور. I think it was in سورہ نور when لوگوں کی کیا عادت تھی کہ وہ اکثر باہر کھڑے ہو کر, یہ رواج تھا عربوں میں کہ آف کورس گھروں کے تو آگے دروازہ نہیں, کرٹن ہوا کرتا تھا. لوگ جب باہر سے اندر بات کرنا چاہتے تھے یا بلانا چاہتے تھے تو بیل ویل تو ہوتی نہیں تھی, نہ دروازہ تھا دستک دینے کے لیے, صرف پردہ ہوتا تھا. تو وہ آواز لگاتے تھے, اوکے, کہ جس کا بھی گھر ہے اس کو آواز لگاتے تھے کہ آپ آئیں, ہم آپ سے ملنے آئیں. تو اکثر لوگ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آواز لگاتے تھے, یا محمد باہر آنا, ذرا بات کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو برا لگا, بہت برا لگا اللہ تعالیٰ کو, اور سورہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کو اس طرح پکارتے ہو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو, کوئی رسپیکٹ نہیں دیتے. وہ رسول ہے, وہ نبی ہے, یعنی اس کو بلاؤ یا رسول اللہ, اور آہستہ سے بلاؤ, چیخ کر کروڈلی نہیں آواز دو, اس کو ریسپیکٹفلی بلاؤ. اور پھر پوچھو اس کے لیے ممکن ہے تم سے ملنا کہ نہیں. ڈونٹ ڈیمانڈ ٹو میٹ ہم, کیا پتا وہ اپنے گھر میں بزی ہے, کیا پتا ہی نیڈس ٹو گیو ٹائم ٹو ہز فیملی آلسو. سو کال ہم وتھ ریسپیکٹ, آسک ہم فار دا ٹائم اینڈ ریکویسٹ ہم, ڈونٹ ڈیمانڈ. اور زور سے مت بات کرو اور اس کے آگے ہنسو مت بیٹھ کر, دس از ڈس ریسپیکٹنگ ہم. اور پھر ان کے پاس جب جا کے تم بیٹھو تو دیر تک مت کیمپ کرو وہاں پر, تھوڑی دیر بیٹھو, ان سے بات کرو اور نکل جاؤ. بیکاز وین اٹ از ڈیفیکلٹ فار ہم, ہی ول نیور ٹیل یو ٹو لیو. He will let you stay and spend time, but sometimes it is tiring him. But he will not tell you go away. It's rude, so he will not be rude to you. You should be considerate اور نکل جاؤ. تمہیں پتہ ہے تم بہت لمبا بیٹھ کے, لوگ 2 گھنٹے جا کے بیٹھ جاتے تھے ان کے گھر میں, just because they used to love him also and like his company. But then sometimes it is difficult for him. He used to be tired, but he wouldn't tell them. But Allah knew. Okay, let's start with the main ayahs now and then we'll go inshallah with that. Abasa wa tawalla. Okay. Abasa is a word. Abus کہتے ہیں اس کو جو بہت روڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں ابوس ہے, یہ بہت روڈ آدمی ہے. ترش رو لکھا ہے ادھر, that means you are very rukha. Turshru is crude actually, so it cannot be put in any good words. Abasa is a word which means rude, crude, کوئی روکھے پن سے بات کرے یا روکھی نظر سے بات کرے, اسے کہتے ہیں ابسا. ابسا وتولا, بے رخی, دونوں چیزیں آ گئیں. You know that you are rude and you don't want to attend. تو تم نے ترشرو بھی تھے اور تم نے بے رخی بھی اختیار کری, ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں how hard it must have been for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that it is starting with these 2 words, کہ تم کتنے ترشرو اور بے رخی سے تم نے ابھی بہیو کیا.
You know, it's like when you catch a child and say, तुम्हारे अंकल आए थे, how rude you were with him, how unkind and impolite you were, inconsiderately you spoke to him. So how will you tell them? Not in a nice way. It is a scolding. ठीक है ना? अंजाअहुल आमा, जब वो तुम्हारे पास आया, अंजाआ जब आया वो, कौन? आमा, अंधा. इधर देखें, अब्दुल्ला इब्न उम मक्तूम का नाम नहीं दे रहे, उसको भी पोलाइटली अल्लाह ताला रिस्पेक्ट दे रहे, उसका नाम नहीं दे रहे. कह रहे हैं और जब वो अंधा तुम्हारे पास आया, लेकिन पहले नहीं कहते कि वो जब अंधा तुम्हारे पास आया यू शुडंट हैव बिहेव्ड लाइक दिस. सर कितने तुर्शरू और बेरुखी थी तुम्हारे अंदर. जब वो अंधा तुम्हारे पास आया था, क्या करने आया था? पूछने ही तो आया था तुमसे, दीन की बात पूछ रहा था तुमसे. तुम्हारा तो फर्ज है जो पूछे उसको बताओ. तुमने क्यों डिसाइड किया कि तुम किसको बताओगे? डिड आई टेल यू टू चूज पीपल? टेल दोज हु वांट टू नो, हु आर यू टू चूज पीपल. हम कैसे, हम करते हैं इस तरह की हरकतें, हम कर लेते हैं इस तरह की हरकतें कि हम सोचते हैं कि फलाना ज्यादा पोजीशन वाला है तो उसको ज्यादा अटेंशन देते हैं, फलाने की कोई पोजीशन नहीं है हम उसको अटेंशन नहीं देते हैं. कोई गरीब रिश्तेदार है, कोई नेबर है, कोई गरीब सी कोई है, किसी कोई ऑर्डिनरी है, हम उसको अनएजुकेटेड है, हम उसको थोड़ा सा थोड़ा कम तवज्जो देते हैं. बाकी जो पोजीशन वाले हैं हम उनको ज्यादा तवज्जो देते हैं. दिस इज द मिस्टेक. जब नबी से हुई तो अल्लाह ताला हैज टोल्ड हिम ऑफ. तो आप सोचिए अगर हम ऐसे करेंगे तो हाउ वी, अल्लाह इज नॉट गोइंग टू स्पेयर अस, ही डिडंट स्पेयर द नबी हु सो डियर टू हिम, जिससे वो इतना प्यार करते हैं, उनको नहीं छोड़ा तो हमारा क्या होगा? हमें ये सोचना है इधर से. ठीक है, तो अब अल्लाह ताला कहते हैं तुरशरू हो और बेरुखी बरती इस बात पर कि वो अंधा उसके पास आ गया. तुम्हें क्या खबर, शायद वो सुधर जाए या नसीहत पर ध्यान दे, और नसीहत करना उसके लिए नाफे हो. अब अल्लाह ताला यहाँ इस तरह बता रहे हैं. एक्चुअली दीज लास्ट, जितना ये सूरह जुज़म्मा है ना, इसके जितने लास्ट ये जितने सूरह हैं ना, इनको अरबी में ही जब तक समझाती नहीं रहूंगी ना, आप लोग को मजा नहीं आएगा. वमा युदरी का, इसका मतलब है तुम्हें क्या खबर है, लअल्लहु, शायद के. ओके, शायद के. अल्लाह ताला कहता है यज़क्का. यज़क्का जो है वर्ड, अभी सुधर जाए लिखा है, इट कैन बी टेकन एज दैट, बट यज़क्का मीन्स टू प्यूरिफाई. यू नो ज़क्का, ज़क्का, ठीक है, इट मीन्स कोई प्यूरिफाई हो जाए. किस चीज से? जो उसके अंदर कंफ्यूजन है उससे प्यूरिफाई हो जाए. सी व्हेन यू हैव अ कंफ्यूज थॉट्स अबाउट इस्लाम एंड यू क्लियर इट, you will purify your soul, your iman. That's called yazakka. सिर्फ सुधर जाना नहीं है ना, you're purifying your iman, you're purifying your thoughts, you're purifying everything, your entire belief. Okay? फिर उसके बाद अल्लाह कहता है औ means या यज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा. Now there is something more. फिर अल्लाह कहता है और ये ध्यान देगा इस नसीहत पर, ठीक है, और फतनफ़अहु ज़िक्रा, ज़िक्रा कहते हैं बेनिफिशियल रिमेम्बरेंस को, बेनिफिशियल रिमाइंडर को, समथिंग मोर पावरफुल देन जस्ट अ रिमाइंडर. जिक्र इज अ रिमाइंडर. ठीक है, कुरान, नमाज, दुआएं, अल्लाह की बात इज अ जिक्र. जिक्रा इज समथिंग पावरफुल. जिक्र, जब जिक्र पावरफुल या बेनिफिटिंग होता है उसको जिक्रा कहते हैं. इट्स पम्प्ड अप, ओके, एनफोर्स्ड. तो अल्लाह ताला कह रहा है कि तुमने सोचा कि वो उसको क्या फर्क पड़ेगा, क्या पता कि वो यज़क्का यानी सुधर जाए या पाक हो जाए अपनी उस कंफ्यूजन से, या जो भी उसके दिमाग में क्वेश्चन था, और नसीहत पर ध्यान दे. ज़क्करू, वो ध्यान दे. वतनफ़अहु ज़िक्रा, और क्या पता नसीहत करना उसके लिए नाफे हो. ओके, वो जिक्र उसके लिए पावरफुल हो जाए. जो जिक्र के लिए वो आ रहा है तुम्हारे पास सवाल करने, क्या पता ही विल बिकम पावरफुल इन दैट जिक्र, दैट यू आर ट्राइंग टू प्लेस दैट टाइम टू समबडी एल्स. फिर आगे देखिए अल्लाह ताला क्या कहता है. अम्मा मन इस्तगना, यहाँ क्या लिखा है? जो शख्स, नहीं, बेपरवाही इज नॉट द वर्ड.
No, definitely not, because it's very clear word. देखें, अम्मा मन इस्तगना, वो लोग, मन, जो लोग, कौन लोग, इसमें लिखा है मन इस्तगना, जो अपने आप को गनी समझते हैं, सेल्फ सफिशिएंट समझते हैं. इट्स फ्रॉम द वर्ड गनी, कि मैं समझती हूं आई एम सेल्फ सफिशिएंट, आई डोंट नीड इट. तुम्हें कुछ सुनाना है, सुना दो, तुम्हारा दिल चाह रहा है तो. आई डोंट नीड योर नॉलेज. तुम्हें क्या कहना, दावा देना है, क्या कुरान बताना है, अल्लाह बताना है, नबी बताना है, बता दो. आई एम नॉट इंटरेस्टेड रियली. यू वांट टू से समथिंग, से इट. मैं तो सेल्फ सफिशिएंट हूं, मुझे तो कुछ किसी भी चीज की जरूरत नहीं है. ठीक है. अम्मा मन इस्तगना, you are trying to reach those people who are already feeling ghani about everything. They don't need you. They have money, they have position, they think they have knowledge, they don't need you. You're putting yourself forward to those people who are man istaghna. Okay? They are those who are already feeling. इसमें इस तरह से उन्होंने लिख दिया है कि जो शख्स बेपरवाही बरते, वो बेपरवाह इसीलिए है क्योंकि he does not need anything, he is self sufficient, so he is not bothered कि आपके पास क्या है और आप क्या देने आए हो. It's like जब आप भूखे के सामने कुछ भी एक लुकमा रखते हो तो उसकी कदर करता है, लेकिन पेट भरे के सामने आप प्लेट भर के रखोगे, वो शक्लें बनाएगा आपके सामने, चाहे आप कितनी भी अच्छी चीज ला के रख दो, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है. तो ये वो लोग हैं मन इस्तगना, दे आर सेल्फ सफिशिएंट. फअंत लहू तसद्दा, उसकी तरफ तो तुम तवज्जो करते हो. एक्चुअली फअंता इट्स एम्फेटिकली पुट के तुम, फअंता, फा आ गया ना इसमें, और तुम देखो जरा, और तुम देखो जरा तुम क्या कर रहे हो, और तुम उन्हीं की तरफ तवज्जो कर रहे हो. तसद्दा मीन्स you are actually focused towards them, you are giving attention to them, you are calling out to them, you are pouring on them, everything comes in that. You know, you're too inclined towards them. ठीक है. किनकी तरफ? जो तुम्हारी तरफ inclined नहीं है, जिनको तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, जो तुम्हारी परवाह भी नहीं कर रहे. ठीक है. They think they are self sufficient. फिर आगे अल्लाह कहता है वमा अलैका अल्ला यज़क्का, हालांकि अगर वो ना सुधरे तो तुम पर उसकी क्या जिम्मेदारी है. वमा अलैका, और तुम पर, ठीक है, अल्लाह यज़क्का, और अगर उन्होंने अपने आप को प्यूरिफाई ना किया, अगर उन्होंने तुमसे नसीहत ना ली, वो ज़क्का नहीं हुए, उन्होंने अपने आप को नहीं कुछ भी ठीक किया, तुमने इतना टाइम उन पे वेस्ट किया और उनको कुछ भी नहीं फर्क पड़ा, तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारी है? डू यू थिंक आई एम गोइंग टू क्वेश्चन यू? अल्लाह इज आस्किंग द नबी, डू यू थिंक आई एम गोइंग टू क्वेश्चन यू कि तुमने 3 घंटे यहाँ दर्स में गुजारे, किसी पे तो कोई असर नहीं हुआ? मैंने ये बात कई बार कही है कि लोग मुझे अक्सर पूछा करते थे कि आई डू शो विद नादिया खान, मैंने कई बार ये बात जिक्र की है, तो वाई डिडंट आई change somebody there? And each time I said, I'm saying what I'm saying, she can hear what I'm saying, it's up to her to take or leave it. तो जैसे तो फिर क्या फायदा आपका वहां जाने का? तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा कि आप उनके साथ बैठती? नहीं, मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूं उसके अमल की. वो अपना अमल करती है, मैं अपना अमल करती हूँ, और भी वहां लोग हैं वो अपने अपने अमल करते हैं, मैं किसी की जिम्मेदार नहीं हूं. मैंने सही बात कह दी, मेरा काम खत्म. कोई माने ना माने, इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है ना. आप अपना काम करते जाएं, आप किसी के लिए जिम्मेदार नहीं. आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि आप छुपाएंगे नहीं, किसी को देखकर आप बात को बदलेंगे नहीं, पलटना नहीं, जो कहना है वही कहना है. आपको किसी को देखकर उसको शुगर कोट नहीं करना है. ठीक है. और जैसा बंदा है उस हिसाब से उसे अप्रोच करना है. ये भी नहीं हो कि कोई बंदा बिल्कुल ही आउट ऑफ फोकस चल रहा है, आप उसके ऊपर जाके कोई शरिया का वो शुरू कर दे बयान. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. बिल्कुल इसी तरह है इसकी मिसाल कि अगर कोई बंदा 100 की स्पीड से जा रहा है और आपने उसको कहना है कि भाई तुम गलत जा रहे हो, आप उसको ये तो नहीं कहेंगे 0 पे लाओ गाड़ी. आप कहेंगे ना 80 करो, 60 करो, 40 करो, 20 करो, अब रुको. यू नीड टू गिव देम टाइम टू स्लो डाउन. अगर उसने फौरन 0 किया तो गाड़ी पलट जाएगी. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज बिन जबल को जब यमन भेजा
تو ان کو کیا نصیحت کر کے بھیجا؟ یا معاذ میں تمہیں یمن بھیج رہا ہوں، وہاں کے لوگ ذرا جنگجو ٹائپ ہیں، تھوڑے کروڈ ہیں، تھوڑے بدو ٹائپ ہیں، ذرا پیار سے دعویٰ کرنا، اسٹرکٹ دعویٰ نہیں کرنا، ان کو پیار سے نماز کی طرف اور زکوٰۃ کی طرف بلانا، اور آرام سے اور زیادہ ڈوز بتانا، ڈونٹس نہیں بتانا. یو ہیو ٹو فرسٹ کم ٹو گڈ ٹرمز، کیونکہ کس سے آپ بات کر رہے ہیں، کیا آڈینس ہے، اس حساب سے یو اپروچ دیم. یو ڈونٹ ہائڈ اٹ بٹ یو گو سلو، یو نو ہاؤ ٹو اپروچ پیپل سو دیٹ دعویٰ پلٹ نہ جائے، فائدہ نہ ہو پھر. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم پہ تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں تمہیں تو نہیں پکڑوں گا اگر انہوں نے قبول نہیں کیا یا وہ اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کر سکے یا نصیحت تم سے نہیں پا سکے، تو تمہاری تو کوئی ذمہ داری نہیں تھی. اور جو خود تمہارے پاس دوڑتا آیا، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، یہ کنیکٹ ہوتا ہے نازیات سے. اگر آپ دیکھیں نازیات میں یہ دو ورڈز ہیں. یسعا از فرام دا رننگ اور ریچنگ. اس کا جو لاسٹ آیت ہے آف نازیات، اس سے ایک آیت پہلے ہے انما انت منذر من یخشاہا، کہ جو لوگ ہر وہ شخص خبردار کرنے والا ہو، ہر شخص جو اس کا خوف کرے، یعنی جس میں خشیہ ہو اللہ تعالیٰ کی. اور یہ یسعا کا جو ہے نا یہاں پہ ہے because it is being heard now. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ نازیات میں کیا واقعہ آپ کو سنایا تھا؟ یہاں تو عبداللہ ابن مکتوم کا واقعہ ہے کمپیئر ٹو the leaders of قریش. سورہ نازیات میں ہم نے کیا کیا تھا؟ all about فرعون and موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، فرعون نے وہی کیا تھا جو یہاں کے سرداران قریش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، فرعون تو اس حد تک چلا گیا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں تو تمہارا رب ہوں اور بہت اعلیٰ رب ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور اس سے کیا کہنا ہے؟ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَّكَّىٰ، کہ کیا تیار ہے تو پاکیزگی زکا کے لیے، تو پاکیزہ ہو جا، پیوریفائی ہو جا. پھر اس کے بعد یہی کہا تھا أَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، تاکہ تیرے اندر خشوع آئے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ کے بعد آتا ہے ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا. یہ دیکھیں جب یہ پلٹا فرعون، اس کا جو پلٹ تھا he came yas'a, he came running, he was pacing up and down, he was pacing. یہ یسعا یہ ورڈ ہے ادھر. اب یہی پیسنگ عبداللہ ابن مکتوم کی تھی، وہ 3-4 بار ایکچولی آیا، وہ اسی طرح آتا گیا. آپ مجھے ذرا بتائیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے؟ اچھا وہ ایک اور مجھے ایک آیت پوچھنی ہے، وہ سمجھا دیں گے؟ سن رہے ہیں آپ؟ سنیں، کیونکہ وہ اندھا ہے نا، انہیں نہیں پتا کہ وہ کسی سے بات کر رہے ہیں. وہ آتا جا رہا ہے اور پوچھتا جا رہا ہے. اور اس نے کئی دفعہ وہ پیس کرتا گیا اور بہت جلدی دوڑا آتا تھا، دوڑا جاتا تھا، دوڑا آتا تھا. ہی واز لائک بے چین. یسعا یہ وہی ورڈ ہے. ٹھیک ہے، آگے آپ پڑھیں. اس کے بعد بھی ہے ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، کہ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرے. یہاں ڈرے لکھا ہے، میں نے آپ کو تب بھی کہا تھا ورڈ پہ غور کریں، یخشا جس میں خشوع ہو. آگے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا تو پاکیزہ ہو جا تاکہ تیرے اندر خشوع آ جائے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ عبرت صرف اس کے لیے ہے جس کے اندر خشوع ہے. اللہ تعالیٰ یہاں سے بار بار یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ ساری بات خشوع کی ہے. پاکیزہ ہو کے کیا آنا ہے آپ کے اندر؟ خشوع آنا ہے. اور اس وجہ سے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے انما انت منذر من یخشاہا، کہ اگر جو یہ سب کچھ جو کچھ بھی انعامات ہے وہ ان کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشوع رکھتا ہے، جو جانتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے
کہ اور جو تمہارے پاس دوڑا آتا تھا کس لیے، اور وہ دوڑا اور وہ دوڑ رہا تھا ڈر ہوتا اس کے دل میں، ہمیشہ یہ ڈر ہوتا، لکھا وَهُوَ يَخْشَىٰ، وہ خشوع کے ساتھ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا خشوع رکھتا تھا اپنے دل میں. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اس سے تم نے بے رخی برتی، تم اس سے بے رخی برتتے ہو جو تمہارے پاس دوڑ کے اللہ کے خشوع کے ساتھ، اس کے ڈر سے کہ میں کہیں غلط نہ سمجھ جاؤں، آیت میں ذرا صحیح سے سمجھ لوں، کچھ اور پکڑ لوں ہدایت، کچھ اور سیکھ لوں، میں محمد کے پاس پہنچ جاؤں اور بھی کچھ سیکھ لوں، وہ یہ سوچ کے خشوع لے کر اپنے دل میں آ رہا ہے تمہارے پاس دوڑ کے، تم نے اس کے ساتھ بے رخی برتی. اللہ دوبارہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے کہ تم نے اس کے ساتھ بے رخی برتی. اور جب کہا نا اگین، دیکھیں اس کے آگے فا ہے وچ از اگین ارلیئر والی آیت میں نے آپ کو بتایا فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّقْ، اور تم ہو کہ تم ان کے پیچھے دوڑ رہے ہو یا ان کو بلا رہے ہو، ان کے پاس انکلائنڈ ہو. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اور تم ہو کہ اس کے ساتھ بے رخی برتتے ہو، جو میرے خوف اور پیار کے ساتھ تم سے میرے بارے میں سیکھنے آتا ہے اور ان کی طرف توجہ دے رہے ہو. they are من استغنا، they don't need you, they are self-sufficient, they don't want knowledge from you, they don't want to see you, they don't care about you, they don't respect you. کلا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہرگز نہیں. This is the upset way of telling from Allah. کلا، بالکل نہیں، ہرگز نہیں. یہ تو ایک نصیحت ہے. انہا تذکرہ، یہ تذکرہ ہے. آپ کو تو پتہ ہے اردو میں بھی ورڈ تذکرہ ہے. یہ تو ایک ڈسکشن ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے، یہ تو ایک کتاب ہے which is for those who are interested in it. شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، وہ تو بعد کی صورتوں میں آتا ہے نا، کیونکہ یہ تو اب مکی صورتیں چل رہی نا، پھر مدنی صورتوں میں آ گیا نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب صرف ان کے لیے ہے جو متقین ہیں. ہدایت انہی کو ملے گی، اس سے اور کسی کو نہیں ملے گی. کل بھی کوئی یہی جادو ٹونے پہ بات کر رہا تھا، تعویذ وغیرہ پہ بات کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا کل کے درس میں، تو انہوں نے یہی کہا کہ نہیں ہمیں کوئی تعویذ ملا ہے پر اس میں تو قرآنی آیتیں لکھی ہیں. تو میں نے ان سے کہا جادو قرآن سے ہی ہوتا ہے، یہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو جادو کرتے ہیں، اور قرآن کے ساتھ وہ اور کیا کیا کرتے ہیں تاکہ پھر قرآن کی آیتوں کے ساتھ وہ جادو کر سکیں. قرآن پہ پیشاب کرتے ہیں، اس سے اپنے پرائیویٹ پارٹس پوچھتے ہیں، اس کو اس میں گو لپیٹتے ہیں. میں آپ کو اس کی ویڈیوز تک دکھا سکتی ہوں جسٹ ٹو پروو مائی پوائنٹ کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں. اس کے بعد انہی قرآنی آیتوں سے دے کین ڈو عمل آن یو، اور اسی سے وہ تعویذ لکھتے ہیں، اور اس پہ وہ ان کے نام اس قرآن کی آیتوں کے بیچ میں ان جنات کے نام لکھ دیتے ہیں جن کے سپرد وہ آپ کو کر دیتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں ڈوری باندھ کے اپنے پہ لٹکا لو، اپنے گلے میں، اپنے ہاتھ میں، اپنے تکیے کے نیچے، تو وہ آپ اس کی قید میں ہوتے ہیں اس جن کی. اینڈ دے آر آل ویری ڈرٹی فلتھی پیپل. This is all very bad stuff. This magic and this تعویذ stuff is all very bad. Of course تعویذ ایک زمانے میں قرآنی آیتوں کا تعویذ ہوتا تھا کسی زمانے میں، لیکن جب سے یہ جادو ٹونے اور یہ آ گئے ہیں we cannot trust, so we don't take تعویذ from anybody, we don't encourage it. So it's not that it was always wrong. Maybe people who were the right ulama, they did it in the right way. It is not done in the right way. اسی کو ان لوگوں نے لے کر جنات کے حوالے کرنا شروع کر دیا لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم جب یہ پہنے رہتے ہیں تو ٹھیک رہتے ہیں، اگر اتار دیں تو فلانا ڈھمکا شروع ہو جاتا ہونا، اس لیے کیونکہ تم اس کی قید میں ہو. دو جن ہیں تم پہ لڑ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، تم ایک کی قید میں ہو، دوسرے نے اس کو قابو کیا ہوا ہے. جیسے ایک آدمی تھا، اس کی آنکھ ایسے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے ہو رہی تھی، تو اس نے آ کے کہا دیکھو دیکھو میری آنکھ ایسے اوپر نیچے پھڑک رہی ہے، کائنڈ آف اے تھنگ. ٹھیک ہے، آف کورس پھڑک سکتی ہے، اس کو غلط مت سمجھنا، لیکن وہ اس کی جو جس طرح پھڑک رہی تھی نا، اوپر نیچے ایسے ایسے ہو رہی تھی، تو اس نے کہا دیکھو کیسے پھڑک رہی ہے. تو اس کو آئی تھنک اٹ واز صحابی تھے، انہوں نے پڑھ کے پھونکا اور اس کو انہوں نے کہا ارے ٹھیک ہو گیا، کیسے ٹھیک ہو گیا، آپ نے کیا کیا؟ کہا کچھ نہیں، وہ جن تھا بیٹھا تمہاری آنکھ اوپر نیچے کیے جا رہا تھا تاکہ تمہاری اٹینشن اسی پہ فوکس رہے، اور تم بھی اسی پہ فوکس کر رہے تھے. میں نے اس کو ہٹا دیا. ناؤ یو آر فری فرام دیٹ جن، جاؤ اپنا کام کرو، کچھ نہیں ہے تمہیں.
This is how they can do things, So we have to understand this is just a tazkira, and this can benefit those. That is why they said, na, Quran can be a witness against you or for you. اگر آپ اس کو پڑھ کر اس میں سے فائدہ لیتے ہیں, اس میں سے اچھا سیکھتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں, اس کا اثر آپ کے اوپر اچھا ہوتا ہے, تو یہ آپ کے لیے اچھا وٹنس دے گا. اینڈ اف یو مس یوز قرآن اینڈ you read it and you don't follow, that's called misusing Quran also. Or you read and you do other things with it, then you are also misusing Quran. Then if you misuse or abuse Quran, then Quran can be against you on the day of judgment. But Quran will definitely be one of the things that will either intercede or curse you on the day of judgment. So you have to be very careful. یہ وظیفے بھی جو ہیں انکلوڈیڈ ہیں اس میں. جی جی ٹھیک ہے. اچھا اب آگے ہے, جس کا جی چاہے اسے قبول کرے. فمن شاء ذکر, جس کا دل چاہتا ہے یہ ذکر کو قبول کرے, اور جس کا نہیں چاہتا نہ کرے. Why Allah is saying like this? تم کیوں پیچھے پڑے ہو لوگوں کے کنونس کرنے کے؟ That's why there are sometimes people who call me on the phone, then they ask me questions. There are some people when they meet you in a tea party or a coffee morning or some place, they just try to bring out topics for the sake of discussion. I call it I just call it intellectual entertainment, nothing else. Actually they are not trying to learn from you, and you know it. They are just trying to have a discussion with you. بتائیے نا, آج کل تو سب جگہ انٹرسٹ ہے, تو انٹرسٹ کیوں حرام ہے؟ یہ تو اس زمانے کی بات ہے نا, تب تو بینکس نہیں تھے نا. تو when you start explaining everything about the Islamic finance and about what is interest and what Quran says, and you know that they are just having a discussion. They are not going to listen to you or believe you or follow it. They are just having a discussion. Okay? Such people don't waste your time with. And at the end they will say, but میں convince نہیں ہوئی. تو میں آپ کو convince کب کر رہی تھی؟ میں تو آپ کو fact سنا رہی تھی. اگر آپ convince نہیں ہوئے تو میں اللہ help you and guide you. I'm not here. I'm not responsible for you. I'm not going to answer for your deeds. کہ آپ convince نہیں ہوئی تو اس میں مجھے گناہ ملے گا؟ نہیں. مجھے آپ کے اوپر مطلب افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا دل اور دماغ نہیں کھولا اپنی روشنی کے لیے, وہ بند پڑا ہے. They are sealed hearts. Allah says in Surah Yasin that there are hearts that I have sealed. You can recite the entire Quran to them and they will feel nothing. You can cry to them and they feel nothing. They are dried, dead hearts. I've sealed them and they will go to hellfire. Don't waste your time. Just move on. You do your own thing. Don't waste time with people convincing them, whether it's your children or your husband or your parents or your relatives or your in-laws. Don't waste your time. Convey, sure, anybody asks, you tell them. But if you think they're just having an intellectual discussion just for entertainment, never mind, you've done your business. You're not bothered. You don't have to take a sad heart home and اتنی بات کری, 1 گھنٹہ سرماری کی, اور وہ تو سمجھے بھی نہیں, کنونس بھی نہیں ہوئے. میں انہیں کنونس کر ہی نہیں رہی تھی, میں اپنا کام کر رہی تھی کنوینگ کا. کنونسنگ از ناٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاب. ہاؤ کین اٹ بی مائن اینڈ یورز؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے فمن شاء ذکر, جس کو قبول کرنا ہے قبول کر لے, نو فورس. قبول کرو گے تو بچ جاؤ گے, نہیں قبول کرو گے تو جہنم کا رستہ سامنے ہے. دیر از نو ادر تھرڈ رو. There is only going to be 2 rows, one for Jannah, one for Jahannam. You decide where you want to go, just join that row. There is no middle path there. There is no third rasta. That's it. آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ فی صحف مکرمہ. یہ صحف, یہ scriptures بہت ہی مکرم, بہت ہی مقدس جگہ پر stored ہے. This is not something ordinary. This is from Allah and Allah is protecting it. Nobody can spoil it or reform it or change it. ٹھیک ہے, تو تم مت اس کی فکر کرو کہ اس کو کوئی کچھ کر سکے گا. یہ تو صحف مکرمہ ہے, بہت ہی مکرم, بہت ہی مقدس جگہ میں یہ صحیفے درج ہیں. پھر آگے اللہ کہتے ہیں مرفوعۃ مطہرہ. مرفوع اوپر ایلیویٹڈ جگہ پر ہیں, ٹھیک ہے, اور مطہرہ بہت ہی پاکیز, طاہر, بالکل طاہر جگہ پہ, جس میں سورہ واقعہ میں ذکر ہے نا کہ اسے بہت ہی مطہرہ, طاہر لوگوں نے پکڑا ہوا ہے ان صحیفوں کو جہاں یہ درج ہیں.
ٹھیک ہے, اور ان کو ایسے مطہر بینگز نے پکڑا ہوا ہے جو کبھی ناپاک نہیں ہوتے, اور وہاں کوئی پھڑک نہیں سکتا. یہ انسانوں کی بات نہیں ہو رہی سورہ واقعہ میں. ہم مطہر نہیں ہیں, ہم متطہر ہیں. ٹھیک ہے, تا اینڈ توئے کے ساتھ والا ورڈ جو ہے نا, متطہر, دیٹ مینز ہم وہ لوگ ہیں جو گندگی میں ہوتے ہیں اور ہمیں پاک ہونا پڑتا ہے. ہم کھڑے کھڑے اٹھ کے جا کے نماز پہ نہیں کھڑے ہو جاتے, ہمیں وضو کا سوچنا پڑتا ہے, وضو ہے کہ نہیں ہے. اگر ہم جوتی میں نماز پڑھ رہے ہیں تو دیکھنا پڑتا ہے جوتے صاف ہے نا, جوتے کے اندر کچھ غلط چیز تو نہیں چپک گئی ہے چلتے پھرتے میں کہیں. تو وی کین جسٹ ریمبر دیٹ وی آر متطہر. ہمیں ہمیشہ طاہر ہونا پڑتا ہے ٹو گیٹ ان ٹو اور ٹو کم بفور اللہ سبحانہ و تعالی. ٹھیک ہے, بٹ متطہر صرف فرشتے ہیں, وہ پاک پیدا ہوئے ہیں, پاک رہتے ہیں, وہ کبھی ناپاک نہیں ہوتے. انہیں پاکی نہیں کرنی پڑتی ہماری طرح. ہمیں تو پورا ٹائم پاکی کرنی پڑتی ہے. صبح اٹھتے ہیں تو غسل لینا پڑتا ہے, وضو کر کے نماز میں جانا پڑتا ہے. Every time we have to clean ourselves, wash ourselves. So we need paki, they don't need. So we are mutatahhar and they are mutahharun. We are mutatahharun. تو فرق ہے دونوں میں. ٹھیک ہے, تو اللہ کہتا ہے یہ مرفوعۃ مطہرہ, یہ ایسی جگہ پہ ایلیویٹڈ ہے یہ صحیفے, اور مطہرہ بہت پاکیزہ فرشتوں نے اسے پکڑا ہوا ہے, اور انہیں الگ اوپر رکھا ہوا ہے جہاں اور کوئی نہیں جا سکتا. تو نو بڈی کین انٹرفیئر ان دیز اسکرپچرز. بی آئی دی سفرا, اور بی آئی دی اور ہاتھوں میں. ٹھیک ہے, یدی سے ہے. سفرا اب یہاں لکھ دیا کاتب. یہ بہت ہی معزز فرشتے ہیں جن کے ہاتھوں میں یہ ہے, جن کی وہاں پہنچ ہے, اور وہ سفرا ہے. اور سفرا کیوں, ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ سفرا کیوں کہتا ہے؟ دے آر لائک انوائز. ہم اردو میں ورڈ کہتے ہیں سفیر. ٹھیک ہے, یہ سفرا فرشتے ہیں, یہ سفیر ہے, دے انوائز. یہ آتے ہیں لوگوں تک, لوگوں کی بات کو ٹھیک کرنے, لوگوں میں ملانے. تو دے ڈو دیٹ ورک. سفیر کا کام کرتے ہیں یہ فرشتے. دے آر دا معزز سفیر فرشتے, جن کا کام ہے کہ لوگوں میں پیس لانا. واٹ ڈو دا سفیر ڈو؟ پاکستانی سفیر یو ایس میں کیا کرتا ہے؟ پیسفل ریلیشن شپ قائم کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی کوئی انڈین سفیر آیا ہوا ہے دبئی میں, کس لیے؟ تاکہ انڈیا اور یو اے کے بیچ میں پیسفل کانٹریکٹ اور وہ ہو. تو جو بھی سفیر ہیں ان کا کام کیا ہے؟ پیسفل ریلیشن شپ قائم کرنا. یہ وہ معزز سفیر فرشتے ہیں جو ادھر سے انفارمیشن لے کے جب نیچے آتے ہیں لوگوں میں پیس پھیلانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ایکسپلین ہیئر, دیٹ دے آر لائک امبیسڈرز. اوکے, تو فرشتوں میں یہ امبیسڈرز فرشتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں, سب جگہ جاتے ہیں, اور ان کا مین کام یہی ہے کہ ٹو ریکٹیفائی میٹرز آف ریلیشن شپس بٹوین پیپل. دیٹس واٹ دے آر سپوز ٹو بی ڈوئنگ. اور اسی لیے ان کے کیریکٹر اور ان کا کیریکٹر یا ان کے ایٹریبیوٹ یا صفات اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں بتاتا ہے. کرامن بررہ. کرامن بررہ کہتے ہیں, کرامن از honorable, barara is obedient. So they are extremely honorable and extremely obedient. یہ ان کی کیریکٹرسٹک ہے کہ they are honorable, بہت زیادہ معزز ہیں, بہت زیادہ رسپیکٹیبل ہیں, اور بہت زیادہ obedient ہیں اللہ تعالیٰ کے. So they are kiramin barara. ٹھیک ہے, and this is also why Allah subhanahu wa ta'ala is telling us like this is because اللہ چاہتا ہے ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر آپ کو اللہ کے ان صحیفوں میں سے کوئی چیز آگے کنوے کرنا ہے لوگوں کو, آپ کو آنریبل اور اوبیڈینٹ ہونا پڑے گا. When you have these attributes,
these sifat, people will honor you and people will see the obedience in you and will be able to get what you convey to them. It'll reach their hearts. But you have to be like that. It brings clarity to the matters of relationship between people. امام احمد کی حدیث ہے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پروفیشنٹلی پڑھتا ہے وہ ان نوبل رائچس سفیر اینجلس کے ساتھ ہوگا، اور جو اس کو ڈفیکلٹی سے پڑھتا ہے جیسے میں اور آپ ہیں، ہم تو اتنی زیادہ پروفیشنلی عربک یا قرآن نہیں پڑھتے، ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ڈبل ریوارڈ دوں گا، بیکاز ہم اسٹرگل کر کے پڑھتے ہیں نا. وی آر ناٹ پروفیشنٹ، کسی وجہ سے ہم لوگ اس طرح سے قرآن نہیں سیکھ پائے یا اس طرح سے نہیں پڑھ پائے جیسے کہ جو حفاظ پڑھتے ہیں یا قاری پڑھتے ہیں، ہم اتنے اچھے نہیں پڑھ پائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ڈبل ریوارڈ دے گا فار اسٹرگلنگ. جو اسٹرگل کر کے پڑھیں گے ان کو ڈبل ریوارڈ دے گا. کتنی پیاری بات ہے کہ وین یو نو دیٹ یور اسٹرگلنگ ول آلسو گیٹ یو ڈبل ریوارڈ، یو شوڈ ناٹ فیل سوری اباؤٹ اٹ. مجھے صرف اس طرح یاد ہے کہ جن دنوں میں آبویسلی عادتاً روز قرآن پڑھنے کی تھی تو میں قرآن زور سے ہی پڑھتی ہوں، اور آف کورس آئی ڈنٹ ایون ریئلائز، آف کورس اللہ مبارک فی، کہ میرے بچے آبویسلی بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں. دے آر آل الحمد للہ اللہ مبارک فی قاری جیسے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ ان کو اور آگے بڑھائے ان کے اس میں. لیکن میرے قرآن کو سن کر ہمیشہ ہنستے تھے، ممی اردو میں قرآن پڑھ رہی ہیں. حالانکہ میرے حساب سے میرے گھر اور میرے فیملی میں سب سے اچھا قرآن پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے، لیکن ان کی نظر میں اٹ وازنٹ ٹو دا اسٹینڈرڈ. اب آپ سوچ لیں نا کہ میں بڑی شوق سے اور بہت سے پڑھتی ہوں کہ میرا قرآن بہت اچھا ہے، اینڈ دین دے پاس بائی اینڈ اسمائل اینڈ دے پیٹ آن می اینڈ بیچاری ممی کتنا سے. تو آئی جسٹ ٹولڈ ون ڈے، دیکھو تم لوگ ہنسو نہیں میرے قرآن پہ، مجھے ڈبل ریوارڈ ملتا ہے، تم لوگ کو سنگل ملتا ہے، اب جاؤ یہاں سے. That's the only thing I could defend myself with. It's okay. Because then I started getting very conscious, where am I? Then he started telling me, Mummy, you know the makharij, you know the tajweed, you are skipping it. Then I told him, why do you sit and listen? Go do your work. I'll do my own Quran. Go and do your work. So, bas ye ke, of course, I know I've been a tajweed teacher also. I've taught tajweed to people. But it's just that when I'm reading, sometimes fast, sometimes I think I have this much time, I want to finish some ayahs and whatever. But you have that hope that it's not going to be all lost. If you don't read like them, it's okay. You get double reward. Allah will give you reward for what you're reading, however you are reading. Okay, you're trying your best. It's not that you're skipping that you can't read. So you're trying your best. Okay? Alhamdulillah. So this is where it is. So we go further. Okay, Kiramin Barara. Now, see how Allah subhanahu wa ta'ala saying, قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ. Acha. Abhi, Qutil is coming from the word qatal, This is something easy for you to understand. یہاں انہوں نے لانت لکھا ہے، یعنی کہ لانت ٹو این ایکسٹینٹ کہ مر گیا انسان. اور لانت جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو کبھی کبھی آپ یہ کہتے ہیں نا، لانت اس طرح بھی تو دیتے نا کہ مرے جا کر کہیں. ہم کہتے نا مر جا، دیٹس آلسو طریقہ آف لانت نا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں مر گیا انسان، لانت ہو انسان پر. قتل الانسان، قتل ہو گیا اس کا تو ختم ہو گیا، یہ مرے گا. کیا کس لیے؟ ما اکفرا، کہ یہ سخت منکر حق ہے، کفر میں آگے ہی بڑھ گیا. یہ ما اکفرا کفر سے ہے کہ وہ اتنا بڑھ گیا آگے کہ ہی ہیز ریجیکٹڈ اینڈ ڈینائڈ اللہ سائنس. یہ تو ختم ہو گیا، مر گیا. لعنت ہو ایسے انسان پر کہ سب جان کے کفر کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ من ای شیء خلق، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا. یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اکڑتا ہے، انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے یہ انسان. من ای شیء خلق، کس چیز سے میں نے اس کی تخلیق کی. بھول گیا. یہ کیا سمجھتا ہے؟ اس کو سونے چاندی سے بنایا تھا،
یہ اتنا اکڑ کے چلتا ہے، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ بھول گیا کہ گندی پانی سے، 2 گندی بوند سے اس کو میں نے پیدا کیا. 2 پرائیویٹ جگہ کے 2 گندی بوند لے کر میں نے اس کی تخلیق کی ہے. گندگی میں لپٹا ہوا یہ پیدا ہوتا ہے. یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ واٹ از یور حقیقت؟ Allah tries to put again and again. Every surah Allah will remind you your asal, just to make you understand. Stop being proud about yourself. Stop thinking I am anybody or anything. You're just 2 dirty drops of water. Allah has given you life in it. کچھ بھی نہیں ہو تم، گندی میں لپٹے ہوئے گندے پانی سے بنے ہو. من ای شیء خلق، کس چیز سے میں نے اس کو بنایا؟ من نطفہ، ایک نطفہ سے. واٹ از نطفہ؟ 2 ڈراپس پانی کے، ایک سپرم اور ایک اووم کو نطفہ کہتے ہیں. اور تم لوتھڑا بنے تھے، گندا، وہ بھی کس کا؟ خون کا لوتھڑا. اگر وہ نکل جائے ماں کے رحم سے وقت سے پہلے تو اس کو نجاست کہہ کے گٹر میں ڈال دیں گے نا. کیا کریں گے؟ پیڈ پہ دیکھیں گے کہ نکل گیا، کچھ لوتھڑا تھا خون کا، پھینک دیا. That's you, that's me, that's the حقیقت of us, that's what we are. کیا سمجھنے لگے ہم اپنے آپ کو؟ بہت سارے کچھ ہو گئے، ہم تھوڑی سی سمجھ آ گئی. وہ کہتے ہیں نا جمعہ 8 دن ہو گیا، کچھ سمجھ لیا، اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو میں نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ نطفے کی ایک بوند سے. اللہ نے اسے پیدا کیا، خلقہ فقدرہ، اور اس کو اس نطفے کی بوند سے، وہ سپرم اور اووم کے 2 گندی، ان کی گندی جگہ کی 2 بوندوں سے ان کو میں نے جوڑ کر نطفہ بنایا. اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ فقدرہ، اور اس کی تقدیر لکھی، کب اٹھے گا، کب جاگے گا، کتنا کمائے گا، کتنا جیے گا اور کب مر جائے گا. اس کی تقدیر لکھی، تب 2 بوندوں کو جوڑ کر اس کے بعد اس میں جان پھونکی. تو یہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے؟ اس کی تو تقدیر میں نے لکھی. فقدرہ، اوکے. سو اللہ تعالیٰ کہتا ہے خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی. اب یہ جو ہے نا ثم السبیل یسرہ، یہ زندگی کی کون سی راستے کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ابھی تو نطفے کی بات ہے نا، تو زندگی کی راہ آسان کرنے کی کیا بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ نطفے میں سے جب تم ایک انسان کا بچہ بن گئے، فیٹس بن گئے، تم اتنے بڑے ہو گئے، تم کو اتنے سے ہول میں سے کیسے نکالا اللہ نے؟ تمہارے لیے دنیا میں آنے کی راہ آسان کی اللہ نے. آج تک کوئی بتا سکا کہ وائی ڈز اے وومن ڈائلیٹ اینڈ دیٹ ماؤتھ اوپنس اینڈ دا بچہ کمز آؤٹ اینڈ دین دا ماؤتھ گوز بیک ان ٹو اٹس پلیس اینڈ اٹس آل بون. That pelvic system is bone. If you have any knowledge in science, اگر آپ دیکھیں یہ نیچے کا حصہ ہمارا سارا بونز ہے. The bones dilate, muscles dilate, سب کچھ کھل جاتا ہے. اتنا بڑا سر بچے کا نکلتا ہے، پھر بعد میں سارا دھڑ نکلتا ہے. This is ثم السبیل یسرہ. اللہ نے پاتھ تمہارے لیے آسان کیا to come out to this world, slip out into this world. ورنہ آپ سوچئے، جب آئی ریمبر ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم کسی کو، آئی تھنک میری بہن کو بچہ ہو رہا تھا کہ میری امی کو بچہ ہو رہا تھا، تو میں نے یہ سوال کسی سے پوچھا تھا، آئی تھنک میری نانی سے یا کسی سے، دادی سے، آئی کانٹ ریمبر. بہت سوال کرتی تھی میں. تو میں نے کسی سے پوچھا تھا کہ ہاؤ ول دا بچہ کم آؤٹ، آر دے گوئنگ ٹو کٹ دا اسٹمک؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نیچے سے نکلے گا بچہ. تو میں نے سوچا نیچے سے کہاں سے نکلے گا بچہ؟ نیچے تو ایسا کوئی ہول نہیں ہے اتنا بڑا کہ پورا بچہ نکل کے آ جائے. انہوں نے کہا نہیں، جس ہول میں سے یو گیٹ یور پیریڈس تو اسی ہول میں سے نکلے گا. تو میں نے سوچا وہ تو بہت چھوٹا سا ہول ہے، تو بچہ تو بہت بڑا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ خدا کی قدرت ہے کہ اللہ دروازے کھول دیتا ہے اس وقت اس کے لیے نکلنے کے لیے، اور بچہ جب سلپ آؤٹ ہو جاتا ہے تو اللہ دروازہ بند کر دیتا ہے. آج جب یہ میں پڑھ رہی تھی تو I was remembering that how I was explained as a child. ثم السبیل یسرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے پاتھ اس کا نکلنے کا آسان کیا، ورنہ وہ پھنس جاتا اندر. اور جب بھی آپ دیکھیں انکمپیٹنٹ سروکس ہے یا کیا، تو بچہ پھنستا ہے نا، پھر تو کاٹ کے نکالنا پڑتا ہے نا، یا بریچ ہو جاتا ہے. جب اس کا پاتھ آسان نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کو کاٹ کے نکالتے ہیں.
بٹ اللہ تعالیٰ نے جنرلی زیادہ تر کفات آسان رکھا ہے بتانے کے لیے کہ روکنا چاہے تو روک بھی لیتا ہے اللہ، اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ یہاں اس کے لیے کہتا ہے کہ ثم السبیل یسرا، وہ رستہ آسان کیا. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اماتہ اس کو موت تک پہنچایا، فاقبرہ اس کی قبر تک پہنچایا. اس کو نکلنا آسان کیا، آپ آ گئے دنیا میں، جی لو، اس کے بعد تمہیں موت بھی میں دوں گا، قبر تک میں پہنچاؤں گا. جب میں نے تم کو ایک پھٹیچر بوند سے پہنچا کر قبر تک پہنچا دیا، تمہیں کیا پرابلم ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ میں تمہیں قبر سے اٹھا نہیں سکتا، واپس تمہیں قبر سے اٹھا کے کھڑا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. پھر اللہ کہتا ہے ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے. یہ جو ثم بعد میں اذا شاء، جب اس کی مرضی ہوگی، انشرہ از کمنگ فرام دا ورڈ نشور. آپ صبح کو دعا کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ٹھیک ہے، کہ میں موت کے بعد حیات آئی اور دوبارہ پلٹ کے میں اللہ کے پاس جاؤں گی، دوبارہ کھڑی کری جاؤں گی. اسے کہتے ہیں انشرہ، دوبارہ ریسریکٹ ہونے کو کہتے ہیں انشرہ. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، لما یقدی ما امرا، اوکے، ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا. کون سا فرض ادا نہیں کیا؟ انہیں ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا. اللہ نے کس چیز کا حکم دیا تھا انسان کو؟ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے گا. اس نے اللہ کا حکم ادا نہیں کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہرگز نہیں، اس نے اللہ کا صحیح سے حق ادا نہیں کیا. پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے. پھر اللہ تعالیٰ بتایا فَيَنْظُرُ الْإِنسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ، دیکھو کیا طعام کھاتا ہے. أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبًّا، اور اللہ تعالیٰ نے برسا دیا بارش ہر مردہ زمین پر، اور وہ جاگ جاتی ہے، پھل اگاتی ہے، پھول اگاتی ہے. کس کے لیے؟ اس کی خوراک کے لیے. اس کو پیدا کر کے چھوڑ تو نہیں دیا اللہ نے کہ بھائی پیدا کر کے چھوڑ دیا تو اپنا خود اگا لو. نہیں، بارش میں برساتا ہوں، جنت سے پانی پھینکتا ہوں تمہاری طرف، تم اگاؤ، اور تمہیں اگا کے دیتا ہوں، پھر تم اس میں سے اگاؤ. کیونکہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اگا کے دے دیا نا سب کچھ، پھر ہم اس میں سے اگا رہے ہیں نا، اس کے بیجوں کو واپس ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آگے اللہ کہتا ہے پھر زمین کو جب عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے، تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے فاکہتم و ابا. فاکہہ کہتے ہیں فروٹس کو. آپ کو پتہ ہے فاکہہ آپ نے لکھا پڑھا ہوگا کہیں بھی. جنرلی آل دا فروٹس کم انڈر فاکہہ. اور ابا کہتے ہیں اس گھاس پھوس یا اس کو جو مویشیوں کا چارہ بنتا ہے. فاکہہ وہ جو انسانوں کا چارہ ہے. ٹھیک ہے نا. جو بھی ہم گھاس پھوس میں کھاتے ہیں، چاہے سلاد ہو کہ سبزی ہو، ترکاری ہو کہ پھل ہو، جو بھی ہم پلانٹس میں سے توڑ کے کھاتے ہیں وہ فاکہہ میں آ جاتا ہے. اور ابا وہ ہے جو ہم نہیں کھاتے، پر وہ جو ہمارے مویشیوں کو چاہیے وہ کھائیں گے تو اس میں ہمیں وہ اچھا گوشت بھی دیں گے، اچھا دودھ بھی دیں گے. ٹھیک ہے، وہ ابا ہے. تو فاکہتم و ابا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم ہی نہیں، تمہارے مویشیوں کے لیے بھی چارہ میں نے دیا. تمہیں نہیں انہیں کھلانا پڑے گا، ان کو اتنا دیا ہے، تم صرف وہاں لے جاؤ، وہ خود کھائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے فاکہتم و ابا. آف کورس یہاں میں اگر الگ الگ بھی اس کو دیکھوں نا تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. تو یہ حب از دا دانے، سیڈز میں نے دیے. وَأَنَبًا وَقَضْبًا. قضبہ از بنچز، تو گریپ کے بنچز اور پھلوں کے بنچز. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. زیتون تو آپ کو پتہ ہے از اولیو. نخلا از پام، اور پام کی بہت ساری قسمیں ہیں.
تو اس میں ہر قسم کی کھجور بھی آ جاتی ہے، ہر قسم کا پام فروٹ بھی آتا ہے، پام آئل بھی آتا ہے، پام شوگر بھی آتی ہے. یعنی ایک چیز میں اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دی ہیں. اولیو بھی اگر دیکھیں، اولیو آپ کھاتے بھی ہیں، اس کا آئل بھی نکالتے ہیں آپ، لگانے کے لیے بھی، کھانے کے لیے بھی. ہر چیز کو اللہ نے ملٹیپل یوزز دیا. وہ حدائق غلبہ، حدائق کہتے ہیں گارڈنز کو، اور غلبہ کہتے ہیں گھنے گارڈنز کو. کلسٹر آف جہاں پہ پلانٹس ہوں یا گارڈنز ہوں. یہاں پہ پتہ نہیں انہوں نے ٹھیک سے نہیں وہ اس کو کیا. غلبہ از بیسکلی دیٹ. وفاقیت و ابا میں نے آپ کو بتایا متاعا لکم ولانعامکم. تو یہ ہے متاع یعنی آپ کی ضرورت کا سامان، لکم آپ کے لیے بھی، ولی انعامکم اور آپ کے مویشیوں کے لیے بھی، آپ کے انعام کے لیے بھی، جو آپ کے گائے بکری گھوڑے اونٹ جن کو چارہ چاہیے ان کے لیے بھی بنایا، تمہارے لیے بھی بنایا. فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ. Now ساخہ is the name of قیامت کا دن. قیامت کے دن کا ایک نام ساخہ ہے. ٹھیک ہے، اگین فرسٹ سے شروع ہوئی یہ بات، اس کا مطلب ایمفیسائز کیا جا رہا ہے کہ اور جب آئے گا وہ دن جب ساخہ وہ آواز سنائی دے گی. کس چیز کی آواز آئے گی؟ ٹرمپٹ کی. وہ بگل جب بجے گا، وہ جب سور پھونکا جائے گا، وہ جب وسل بجے گی، وہ ساخہ جب آئے گا. یوم یفر المرء من اخی. کیا ہوگا اس دن؟ اس دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے آخرکار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، کیونکہ جیسے ہی وہ جب وہ ساخہ کی آواز آئے گی تو ایکچولی اٹ ول بی سو لاؤڈ دیٹ ویل گو ڈیف. آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹسٹیکلی بھی جب وہ آپ کو یہ چیزیں بتاتے ہیں، آج کل تو بہت زیادہ ہم لوگ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایکسپوجر ملا ہوا ہے کہ ٹیلی فون زیادہ دیر کان میں نہیں لگا کے سنو، ہیڈ فون سے سنو، زیادہ لاؤڈ ہیڈ فونز نہیں لگاؤ، اٹ کین ڈیمیج دا برین ویوز. ٹھیک ہے نا؟ تو زیادہ لاؤڈ آواز سے بہرا پن طاری ہو سکتا ہے، ڈیمیج ہو سکتا ہے برین کی وہ نرو جو ہیئرنگ آپ کو فیکلٹی دیتی ہے. ٹھیک ہے، جب یہ اور آپ کو پتہ ہے ایک امت پوری کی پوری اللہ تعالیٰ نے آواز سے مار دی. پتہ ہے نا، ایک آواز تھی، اس آواز سے ساری کی ساری امت مار دی انہوں نے، پوری نیشن کو مار دیا اللہ نے، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، ہم غاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو ہوا پانی طوفان کوئی چیز ہمیں ٹورمنٹ نہیں دے سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیخ آواز دی جس سے سب مر گئے، ان کے برین ویو سارے ڈیڈ ہو گئے. تو جب ہم یہ سور پھونکیں گے، جی جب وہ سور پھونکا جائے گا اور جب آواز اتنی زور سے آئے گی تو ہم بہرے ہو کے گر پڑیں گے. اسی طرح تو ہم بے ہوش ہوں گے نا، پھر جب اٹھائے جائیں گے تو پھر بھاگ رہے ہوں گے ہم. یہ میں نے آپ کو لاسٹ والی نازعات میں بتایا تھا نا کہ کیا ہوگا جب یہ پھر اس روز آدمی کیا کرے گا؟ اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. ہم کس کس سے بھاگیں گے؟ ایسے رشتوں کو الگ الگ اللہ نے کیوں بتایا؟ کیونکہ یہ وہ رشتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے. میں اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی، میں اپنے بچوں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی، میرا ہسبینڈ تو بس میرا ہے، میں گھر سے لائی تھی اپنے، کبھی نہیں چھوڑ سکتی. پتہ چلا اس وقت تو کون ہسبینڈ، کون بچے، کون ماں باپ. میں نے نہیں، نفسی نفسی نفسی، مجھے بچا لو، میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا، میں ان کو نہیں جانتی، پلیز مجھے چھوڑ دو. اور بھاگیں گے ان سے ہم کہ کہیں ان سے کوئی ریلیشن شپ میری نہیں چپکا دینا پلیز. آئی جسٹ وانٹ ٹو سیو مائی سیلف. I don't want any of them. کس کس سے ہم بھاگیں گے؟ ایک ایک کا ورڈ اللہ تعالیٰ بولتا ہے. یوم یفرو کہتے ہیں فرار ہونے کو. فرار ہوں گے، ہم بھاگ رہے ہوں گے، ناٹ جسٹ اگنور کریں گے یا نیگلیکٹ کریں گے، نہیں بھاگ رہے ہوں گے کہ او گاڈ میرا باپ آ گیا، میری ماں آ گئی، نہیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی دیم، میرے بچے آ گئے، نہیں میں نے ان کو دیکھنا ہی نہیں ہے، بھاگو بھاگو ان سے دور بھاگو. یفرو کس سے؟ المرء من اخی، اپنے بھائی سے بھاگ رہے ہوں گے. وَأُمِّهِ وَأَبِي، اپنی امی اور اپنی ابی سے بھاگ رہے ہوں گے، اپنے ماں اور اپنے باپ سے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي، اور اپنے دوست، اپنے رشتہ دار، اپنی اولاد، بنی میرے جتنے اولاد ہیں ان سے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، اور اس میں ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا.
کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے, حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے, اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس یعنی ڈارکنس چھائی ہوئی ہوگی. یہی کافر و فاجر لوگ ہیں. اور اس دن کے لیے یہ کہا کہ اس دن جب لوگ بھاگ رہے ہوں گے اٹھ کر, they will all be nude. When they get up and they start running, they will all be nude. کیونکہ ہم کو تو ظاہر ہے کپڑا باندھ کے قبر میں ڈالا گیا تھا نا, ہم تو اسی طرح نکل کے بھاگ رہے ہوں گے نا, کپڑے پہن کے تو نہیں بھاگ رہے ہوں گے. تو جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سنا تو انہوں نے پوچھا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ اگر ہم سب ننگے بھاگ رہے ہوں گے اور ننگے پیر ہوں گے اور انسرکمسائزڈ بھی ہوں گے تو سب ہمیں دیکھیں گے؟ تو انہوں نے کہا اب تم سوچو اس دن کی دہشت اور وحشت کا عالم کہ کوئی کسی کو دیکھ نہیں پائے گا, کسی کو اتنا ہوش نہیں ہوگا کہ وہ پلٹ کے کسی کو دیکھ لے. اتنی کنفیوژن اور اتنی وحشت ہوگی اس دن کہ کوئی کسی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھے گا. آلسو یہ بتانا تھا کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, حفظ کرتے ہیں اور قرآن کا علم آگے بڑھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی کہا کہ وہ ان سفیر فرشتوں کے ساتھ ہوں گے آن دا ڈے آف ججمنٹ. تو میں نے سوچا آپ کو وہ حدیث بھی بتا دوں کہ دے ول بی امنگ دوز ہو ول بی ود دا سفیر اینجلز, بیکاز وہ یہاں پہ سفیر تھے تو وہ ان سفرا کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ. اور ایک حدیث اور بتانی تھی, اباؤٹ کہ جب ہم مر جاتے ہیں اور جب آف کورس ہم دفن کر دیے جاتے ہیں تو سب ہماری ہڈیاں وڈیاں سب گل جاتی ہیں, سب ڈسٹ ہو جاتا ہے, لیکن جو ہماری ٹیل بون ہے وہ کبھی نہیں گلتی, کبھی ڈسٹ نہیں ہوتی, وہ رہ جاتی ہے. اور اسی سے اللہ تعالیٰ ہمیں واپس زندہ کرے گا. وہ ٹیل بون لے کر اس سے کہے گا واپس بن جا, اور پھر وہ بننا شروع ہو جائے گی اور وہ بڑھ جائے گی اور وہ بڑھ کے واپس, وہ جو کاکیکس ہے نا ہماری جو ٹیل بون ہے یہ بالکل نیچے کی, this will remain, this does not become dust, this will be the root from where we will be again raised. تو یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم ٹیل بون سے واپس کھڑے کیے جائیں گے. تو اسی پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم کچھ نہیں تھے تو 2 گندی پانی کی بوندوں سے تمہیں میں نے پیدا کیا, جب تمہاری ٹیل بون رہ جائے گی تو تمہیں کیوں پرابلم ہے کہ یہ سوچنے کے لیے کہ میں اس میں سے تمہیں واپس سے ٹھیک نہیں کر کے کھڑا کر سکتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اینی کوسچنس؟ یہ سوال پوچھا جی بولیں, اب پوچھیں. میں آپ کے بھی سوال کو دوبارہ سے جواب دوں گی کیونکہ میں ایکچولی درس کے بیچ میں جواب نہیں دیتی ہوں, اس لیے میں نے صرف ہاں کہا, لیکن مجھے یہ تھا کہ آئی ول ایکسپلین اٹ ایٹ دی اینڈ. جی بولیے. مجھے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا نان مسلم نے, جی, کہ جب آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ دعا سے ہر چیز بدل سکتی ہے, جی, تو کہتے ہیں جب آپ کی روزی لکھی ہوئی ہے, آپ کی عمر لکھی ہوئی ہے, آپ کے بچے لکھے ہوئے ہیں, ہر چیز تو لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بندے کے پیدا ہونے سے, تو پھر آپ کی دعا سے چیزیں کیسے بدلتی ہیں؟ پھر دعا کا مطلب کیا اہمیت ہے, اس کا کیا آنسر دیا جائے مطلب غیر مسلمس کو؟ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو, سوال دونوں کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, جی. سمپل سا جواب ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کیا لکھا گیا ہے, نہیں, تو پھر آپ کو تو کوشش کرنی پڑے گی. نہیں کوشش تو تو اسی طرح تو کوشش کریں گے آپ. ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کے لکھے بھی اللہ تعالیٰ بدلتے ہیں ہماری دعاؤں سے, تو وہ کہتے ہیں لیکن یہ تو قرآن میں ہے کہ آپ لوگوں کی جو ہے یہ فکسڈ ہے, نہیں, تو پھر یہ کیوں بدلتی ہے؟ دیر از اے حدیث آلسو کہ تقدیر کو اگر کوئی چیز بدلتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے آپ کو رزق ملے گا, ٹھیک ہے, اور آپ کتنے دن جئیں گے, میں نے آپ کو بتایا نا, جب آپ 40 دن کے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں تو آپ کی تقدیر فرشتہ وہاں بیٹھ کے پوچھتا جاتا ہے اللہ سے اور لکھتا جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ پیدا ہونے کے بعد رشتے اچھی طرح اپنے رشتے داروں سے نبھاتے ہیں تو آپ کی آمدنی میں اضافہ کرتا ہے اللہ, ٹھیک ہے, اور آپ کی عمر میں اضافہ کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنی آمدنی اور عمر میں اضافہ چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھی طرح رشتے نبھاؤ. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز پلٹ کے مات دیتی ہے تو بری نظر, ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہت کچھ لکھا تھا اللہ نے لیکن بری نظر نے سب توڑ دیا اور وہ تقدیر کو بھی چاٹ جاتی ہے. سمجھ آیا؟ تو تقدیر اللہ نے لکھی ہے لیکن اس کو
मैनिफेस्ट पे लाना आपका काम है, क्योंकि आपको नहीं पता मेरे लिए क्या लिखा गया है, तो आपको तो कोशिश करनी है. इट्स लाइक सामने वो वाज रखा है, वो फर्स्ट प्राइज है, जो फर्स्ट आएगा उसके लिए है. अब पता है कि जो फर्स्ट आएगा उसी के लिए है, लेकिन अब ये तो नहीं पता ना कि कौन फर्स्ट आएगा. ठीक है, उन्होंने वहां हो सकता है लिखा हो जजेस ने कि हमें लगता है दुरेशवर तेज भागती है, ठीक है, या हमें लगता है सारा तेज भागती है, तो उन्होंने लिखा है कि ये हमारा सजेशन है कि शायद इसे मिलेगा. लेकिन अब ये तो मैं ये सोच के अगर मैं स्लो चलूंगी तो फिर तो मुझे नहीं मिलेगा ना, ये भाग के ले लेगी. तो हमें सबको भागना है, हमें इस्तगफार करनी है, तौबा करनी है, नेक अमल करने हैं, बुराइयों से बचना है, सदका खैरात करना है टू अचीव व्हाट इज गिवन फॉर अस. हमें नहीं पता क्या है, हो सकता है लास्ट डे हम मुकर जाएं, हमारे मरने से लास्ट डे हम मुकर जाएं, क्योंकि हमारे मरने के वक्त शैतान आएगा और आके कहेगा कि तुम मुकर जाओ, और अगर आप मुकर गए तो सारा किया धराया खत्म, आप उसी पे उठेंगे जिस पे आप मरे थे. तो आपको क्या पता, आपने सोचा कि आप मुसलमान थे और आपकी तकदीर में तो जन्नत है, आपने यही सोचा था. तो अलैन के जो रास्ते में 2 लड़के थे, 2 भाई थे जिनका एक्सीडेंट हुआ था, मुसलमान थे, ठीक है, अरब लड़के थे, बहुत अच्छे बच्चे थे, अच्छी फैमिली से थे. तो वो जब जा रहे थे, वो तो पिकनिक की तौर पे अलैन जा रहे थे, तो उन्होंने खूब लाउड म्यूजिक बजाया हुआ था, ठीक है, जोर जोर से म्यूजिक बजा के वो जोर से जा रहे थे, अपने जवान लड़के थे, ठीक है. उन्होंने तो यही सोचा होगा हम जन्नत जाएंगे, हम तो मुसलमान लोग हैं, ठीक है. एक्सीडेंट हुआ, और जब एक्सीडेंट हुआ तो ट्रक ड्राइवर ने जब उतर के उन दोनों से कहा कि कलमा पढ़ लो, मुझे नहीं लगता तुम बच पाओगे, बहुत खून जा चुका है तुम्हारा, जब तक एम्बुलेंस आएगी. एम्बुलेंस भी पहुंची, उधर से भी पुलिस ने उतर के उनसे कहा कलमा पढ़ते रहो, क्योंकि हम जब तक तुम्हें अलैन का तवाम हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तुम लोग का बचना बहुत मुश्किल है, बहुत खून जा चुका है, क्योंकि हार्ट के लिए जरूरी था इतना. पर वो जब कलमे के लिए मुंह खोलते तो वो गाना निकलता था मुंह में से. तो फिर क्या हुआ, तो आपकी जो आप सोच रहे हैं कि मेरे तकदीर में था, तकदीर तो बदल दी आपने अपने लास्ट अमाल से खुद. तो आपका अमल आपको बताएगा कि आपकी तकदीर कहाँ है. आप अपने अमल करती रहो और किसी चीज को तकदीर पे मत डालें. देखिए मैं आपको एक और इसकी मिसाल देती हूँ. मैं अगर मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस से बता दिया क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग अ पार्टनर, ठीक है, कि मुझे अगर शादी करनी है मेरी, अपनी या मेरे बच्चों की, तो 4 क्राइटेरिया है कि अगर एक लड़की है तो वो उस आदमी में, और आदमी है तो वो लड़की में 4 चीजें देखे. ये हदीस सुना रही हूँ. 4 चीजें देखे, उसका दीन, उसकी फैमिली लिनिएज कि किस खानदान से है, उसके पास कितनी मालो दौलत है, और उसके लुक्स. ये 4 चीजें किसी में भी देखी जाती हैं. हम और आप भी रिश्ता लेके जाते हैं अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, तो हम ये 4 चीजें देखते हैं, ठीक है. उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले दीन देखना, उसके बाद फैमिली लिनिएज देखना, ठीक है, फिर लुक्स और वेल्थ देखना, ठीक है. इस तरह से क्राइटेरिया बताया. अब मैं अगर उल्टा देखती हूँ, मैंने देखा कोई हैंडसम आदमी मुझे पसंद है, अब फैमिली लिनिएज ठीक है लेकिन मुझे बहुत पसंद है, मुझे उससे प्यार हो गया, बड़ा हैंडसम आदमी था वो और पैसे वाला भी है, ठीक है. दीन थोड़ा सा बाद में ठीक कर लेंगे, उसको दुरुस्त कर लेंगे, थोड़ा सा मैं समझा दूंगी बाद में दीन, आई विल मैनेज इट. बाद में पता चला वो ड्रंकर निकला, स्मोकर निकला, उसके अच्छे आदतें नहीं है, बुरी बुरी आदतें हैं, तो मैं तकदीर पे डाल दूं? नहीं डाल सकती ना. चॉइस इज माइन, आई चोज इट रॉन्ग. क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरी तकदीर में ये लिकर है तो मैं पी रही हूँ? तो मेरे तकदीर में है ना मेरी बहन, इसलिए मैं शराब पी रही हूँ. तो आप माइंड नहीं करना, वरना मेरे हाथ में नहीं आता. देखें अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है. अल्लाह ने मेरे हाथ में ये दे दिया है विस्की का ग्लास, तो अब मैं ये विस्की पी रही हूँ. तो आप माइंड नहीं करना, ये तकदीर में है मेरे, सही है. आपको पता है कि चोर चोरी करते वक्त सोचता है मेरी तकदीर में चोरी करना लिखा है. दैट इज वाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू, कि इस तरह आप तकदीर पे हर बार डालकर खिसक नहीं सकते पतली गली से. यू हैव टू डू द राइट अमल. देखिए आप चॉइस तो है आपको रिश्ता ढूंढने की, लेकिन आपकी जोड़ी तो पहले से बनी हुई है. नहीं तो आपको क्या पता क्या बनी हुई है. चूज तो आप ही को करना है ना. सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है, लेकिन अमल आपको करना पड़ेगा ना जी. तो आपको डिसाइड, जो आप करेंगे आपको उसी का मिलेगा. आप ये नहीं कह सकते कि मेरे तकदीर में जहन्नम थी, आपने कमाई. अल्लाह ताला कहेगा तुम्हारे अमल देख लो उठा के, तुमने कमाई जहन्नम, मैं तो जन्नत बना के बैठा था, तुम उस तरफ जा रही थी अपनी तकदीर के चक्कर में. तुमने सोचा ही नहीं कि तुम्हें अमल करने हैं कमाने के लिए. तो यू हैव द राइट ऑफ चॉइस.
آپ کو چوائس کرنا ہے. آپ کی چوائس غلط ہوگی تو وہ تقدیر پہ مت ڈالیے. دیٹ از ناٹ تقدیر. تقدیر وہ ہے کہ اگر میں نے سب کچھ صحیح چوز کر کے کیا اور پھر غلط ہو گیا, میں صحیح ڈاکٹر کے پاس گئی, میں نے صلاۃ الاستخارہ پڑھا, پتہ کیا ڈاکٹر کے بارے میں, پھر میں نے جا کے اس سے علاج کیا اور وہ علاج غلط نکلا, دیٹ از تقدیر. پر میں ڈاکٹر کے پاس ہی نہیں گئی اور کہا تقدیر میں تو لکھا جا چکا ہے, میرے ساتھ کیا ہوگا, پھر پتہ چلا میں مر گئی, تو میں نہیں تقدیر پہ ڈال سکتی. میں نے چوز ہی نہیں کیا صحیح چیز. یو ہیو ٹو میک دا رائٹ چوائسز, دین تقدیر کمس. یہ بات یاد رکھ لیجیے. تقدیر از آفٹر یور چوائس, ناٹ بیفور یور چوائس. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا سب؟ اوکے. اینی ادر کوشچن؟ آپ کا کوشچن تھا سحر, کون سے ذکر کی بات آپ کر رہی تھی, مجھے ذرا سمجھا دیں. جیسے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پڑھ لیں 10 دفعہ, یہ پڑھ لیں, مطلب کہ جو ریکمینڈیڈ نہیں ہے سننا سے, اور نہیں جو سننا سے ریکمینڈیڈ نہیں ہے, میں تو آپ کو یہی بولوں گی کہ سننا میں اتنا کچھ ریکمینڈیڈ ہے, اگر آپ وہ پڑھ لیں تو اس میں آپ کو 2 ثواب ملتے ہیں, اجر ملتے ہیں. ایک تو پڑھنے کا اور دوسرا سنت کو ریوائیو کرنے کا. ٹھیک ہے, تو یو گیٹ مور اجر اینڈ ڈیفینیٹلی اٹ ول بی مور بینیفٹنگ بیکاز اٹس پرسکرائبڈ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو when there is a prescription available from our Nabi, we should not take prescription from other people because then we are putting him down and taking other people's نسخے. نہیں لیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے ہیں کہ کون سی چیز 100 بار پڑھنی ہے روزانہ, آپ وہ پڑھ لیں تو بہت بڑی بات ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 times. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 times. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم 100 times. اور کوئی بھی استغفر اللہ بائی اٹ سیلف یا استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ, جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یہ 100 times. اور درود شریف 100 times. یہ تسبیحات بتائی ہوئی ہیں, یہ پڑھ لیں. پھر آف کورس ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 times پڑھ لیں. دیز آر دا ونس پرسکرائبڈ. بلیو می, آپ یہ پڑھیں, دس ول گیو یو انف پروٹیکشن فار دا ہول ڈے. آپ صرف یہ کر کے دیکھیں, دس از انف فار یو ٹو ریڈ. ایکچولی ویئر از دا ٹائم ٹو ڈو مور. آنیسٹلی اتنا بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے. میری تو کبھی 2 تسبیحات ہوتی, کبھی 3, کبھی 4 کے لیے اسٹرگل کرتی ہوں, پھر نہیں ہوتا ہے. جتنی ڈرائیونگ کرتی ہوں اتنی دیر میں جتنے پڑھ سکتی ہوں پڑھ لیتی ہوں. بٹ یو نو دس مچ اف یو ڈو یو ہیو پروٹیکشن. So میں نے آپ سے کہنا تھا, اکثر if you say this to anybody نا کہ اس کا ایویڈنس نہیں ہے ہمارے پاس, let's not do this, کو Yes. کہتے ہیں آگے سے کہ it is بدعہ حسنہ, There is- تم لوگ بدعہ کر دیتے ہو. there is nothing called بدعہ حسنہ. بدعت کی ڈیفینیشن یہ ہے کلو بدعتن ضلالہ. یہ حدیث بتا رہی ہوں عربک میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ کلو all بدعتیں, کلو بدعتن ضلالہ, ساری کی ساری بدعتیں مس گائیڈنس ہیں, دلالہ ہیں. دلیل کریں گے آپ کو. ٹھیک ہے, کلو بدعتن ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار, اور ساری مس گائیڈنس آپ کو نار میں لے جائے گی. تو دیر از نو بدعہ حسنہ, کلو بدعتن ضلالہ. لیکن اس کو ریفر کرتے ہیں to حضرت عمر. یس, اس کے لیے علماء نے کہا ہے کہ we do not take Umar's word for that. We cannot take that and misuse it in other places. Umar was a Khalifa, you're not a Khalifa. He was a Sahabi, you're not a Sahabi. We are asked to follow a Sahabi. Exactly. I'm not asked to follow you and you're not asked to follow me. No way. I do not have the status of a Sahabi. You don't have a status of a Sahabi. He was a Sahabi. Sahaba did. Usman رضی اللہ عنہ نے پورا قرآن کمپائل کیا ہے. So we cannot object to those things. They were the Sahaba close to Rasulullah. Certain things they did to reform the society at that time. But to misuse that word and thinking ہم بھی کوئی بھی بدعت کر کے اس کو حسنہ لگا دیں گے, all بدعتیں is misguidance. ٹھیک ہے, am I clear on that? Right? Any other question? ہاں, آپ نے کہا نا کہ جو ہم ایسے قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کو ڈبل ریوارڈ ملے گا انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. اگر ہم نے کوشش ہی نہ کی ہو تجوید سے اور اچھے سے پڑھنے کے لیے تو وہ تو اس میں نہیں, کیونکہ دیکھیے نا اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو پیسے دیے, صحت دی, ہیلتھ دی, where you are able to read your newspaper, you can read books, you can talk to people, you can do other things.
Why you can't just take up Quran and learn how to read it? دنیا کی نالج کے لیے آپ نے کتنا خرچہ کیا, ٹھیک ہے, اسکول گئے, کالج گئے, آپ کتنا خرچہ کرتے ہیں اپنے بچے کی تعلیم کے لیے, جبکہ اس کا کوئی سوال نہیں ہوگا آخرت میں کہ آپ نے اپنے بچے کو کیا پڑھایا تھا. صرف یہ سوال ہوگا قرآن کتنا جانتا ہے, بس صرف یہ سوال ہوگا. اور جتنا قرآن جانے گا اتنے اس کو قدم آگے چلنے کو ملیں گے, جہاں قرآن ختم وہاں قدم ختم. یعنی اس میں قرآن کو سمجھنا امپورٹنٹ, یا اس کو اچھے سے پڑھنا؟ پہلے اچھے سے پڑھیں پھر اس کو سمجھ کے پڑھیں. بات یہی ہے کہ ڈو اٹ ٹوگیدر. وین یو آر گوئنگ ٹو ریڈ, یو ریڈ اٹ, یو نو لائک ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بچے نے 8 سال میں 7 سال میں قرآن ختم کر لیا نا, تو ایسا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ سے. تو کسی نے مجھ سے پوچھا, تب میرا بیٹا آئی تھنک ہی واز 9-10 years old, تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اس نے قرآن ختم کر لیا, تو اس نے بولا نہیں میں تو ابھی 8ویں یا پتہ نہیں 9ویں 10ویں جز پر ہوں. تو انہوں نے کہا ہے اتنا بڑا ہو گیا تو حفظ کر رہا تھا. تو اس نے کہا اور کیا, سارے 10 جز مجھے ود میننگ آتے ہیں. آپ کو میں کوئی بھی جز سنا سکتا ہوں, میں قرات بھی سنا سکتا ہوں, میننگ بھی سنا سکتا ہوں. ہاؤ کین آئی ریڈ ود آؤٹ میننگ؟ تو دس از ہاؤ دے آنسر. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو compete to finish with what? Without understanding, how can I learn that? But میں اگر میمورائز کرتی ہوں تو ہم بچپن سے یہ رٹے والی میمورائزیشن پہ پلے ہیں نا, کیا کریں, مجبور ہیں. استغفر اللہ. جو ہے حقیقت بات, ہمیں تو ایسے ہی کھڑا کیا نا. تو اگر میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ اچھا میں پہلے ہی یاد کر لوں, تم سن لو ایک پیج میرا, تو وہ یہی کہتا ہے میننگ بتائیں. کہیں بھی رک کے بولتا ہے اچھا اس کی میننگ بتا, تو میں کہتی ہوں پہلے پورا سن تو لو. کہتا ہے نہیں ممی پلیز ایسے مت یاد کریں, کیا فائدہ, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا یاد کر رہی ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے, پھر دیکھیں اس میں کتنے میننگ آ جائیں گے, پھر آپ روئیں گی پڑھ کے. تو وہ مجھے واپس کر دیتا ہے, جا کے میننگ سے پڑھ کے. وہ ایک پیج میرا پورا نہیں ہو رہا, پچھلے کئی سالوں سے میں ایک پیج میں اٹکی ہوئی. ویری سلو میں. اللہ ایکسپٹڈ. آپ کو تو سارا آتا ہے, آپ تو نہیں, اللہ تعالیٰ قبول کرے جی.